السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 1 کا دوسرا حصہ مشق متفرق شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حروف حلقی، حروف لہاتیہ اور حروف شجریہ کے بارے میں بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ نئے حروف کی مخارج کو پڑھیں گے، تو چلتے ہیں اور آج کے لیسن کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جتنے بھی حروفوں کی مخارج کو پڑھیں گے اس میں زبان اور دانت استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو دانتوں کے نام اور زبان کے مختلف حصوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں زبان پر۔ اگر دیکھا جائے تو زبان کے 5 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ زبان کی جڑ، دوسرا حصہ زبان کا درمیانی حصہ شجر، تیسرا حصہ جو سائڈوں والا سیدھا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں حافظ لسان، عربی میں اس کو حافظ لسان کہتے ہیں۔ چوتھا حصہ یہ جو گول حصہ ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان، طرف لسان، اور پانچواں حصہ زبان کی نوک کہلاتا ہے۔ یہ جو بالکل سامنے حصہ ہے یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے اور اس کو عربی میں راس لسان کہتا ہے۔ تو زبان کی یہ 5 حصے ہیں جو کہ مخارج میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہے دانت۔ دیکھو نارمل انسان میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 دانت اوپر ہوتے ہیں اور 16 دانت نیچے ہوتے ہیں۔ جو اوپر دانت ہے اس کو عربی میں علیا کہتے ہیں، علیا، اور جو نیچے 16 دانت ہے اس کو عربی میں سفلا کہتے ہیں، سفلا۔ جو سامنے بڑے دانت ہے 2 اوپر اور 2 نیچے اس کو کہتے ہیں ثنایا، ثنایا۔ اوپر 2 دانت ثنایا علیا اور نیچے 2 دانت ثنایا سفلا کہلاتے ہیں۔ ثنایا کے بعد ایک دانت ایک طرف اور ایک دانت دوسری طرف، 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ رباعی کہلاتے ہیں، رباعی، اور اس کا جمع ہے رباعیات، تو یہ کل 4 دانت ہیں۔ پھر رباعی کے بعد ایک دانت ایک طرف ایک دوسری طرف، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ ناب کہلاتے ہیں، اور اس کا جمع ہے انیاب، انیاب۔ اور پھر انیاب کے بعد ایک دانت ایک طرف ایک دوسری طرف، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ کل 4 دانت بنتے ہیں، یہ ضواحک کہلاتے ہیں، ضواحک۔ پھر ضواحک کے بعد 3 دانت ایک طرف اور 3 دوسری طرف، یعنی 6 اوپر اور 6 نیچے، کل 12 دانت بنتے ہیں، یہ طواحن کہلاتے ہیں، طواحن۔ پھر طواحن کے بعد سب سے آخری دانت ایک طرف ایک دوسری طرف، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، کل 4 دانت بنتے ہیں، یہ نواجز کہلاتے ہیں، نواجز۔ تو یہ کل 32 دانتوں کے نام ہیں۔ اس میں جو آخری 5 دانت ہے، 5 آخری ایک طرف دانت اور 5 آخری دوسری طرف دانت، تو 10 اوپر آخری دانت اور اسی طرح 10 دانت نیچے ہو گئے۔ یہ مجموعی طور پر ادراس کہلاتے ہیں، ادراس۔ تو اوپر آخری دانت ادراس علیا کہلاتے ہیں، ادراس علیا، اور نیچے آخری 10 دانت یہ ادراس سفلا کہلاتے ہیں، ادراس سفلا۔ تو ادراس اوپر بھی 5 ایک طرف ہے اور 5 دوسری طرف، اسی طرح ادراس نیچے بھی 5 ایک طرف ہے اور 5 دوسری طرف ہیں، تو کل ادراس کی تعداد 20 ہیں۔ تو یہ تھے مکمل دانتوں کے نام۔ اب ان دانتوں کو اور زبان کے حصوں کو ہم ان حروف کی مخارج میں استعمال کریں گے۔ اب سب سے پہلا حرف ہے ضاد۔ ضاد کی ادائیگی سب سے مشکل ادائیگی ہے تمام عربی حروفوں میں۔ اب ضاد کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کا سیدھا حصہ اوپر بائیں طرف جو 5 ادراس ہے، ان 5 ادراسوں کے جرڑوں کے ساتھ لگ جائے، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد، اور یہ موٹا حرف ہے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔
تو اس کی ادائیگی میں آپ خاص خیال رکھیں، آپ یہ سیدھا حصہ زبان کی آخری اوپر جو 5 دانت ہے جس کو ادراس کہتے ہیں، اس کے جرڑوں کے ساتھ آپ نے اس سیدھے حصے کو لگانا ہے۔ اب ہے لام، نون اور را۔ سب سے پہلا ہے لام۔ جب زبان کا طرف لسان یہ گول والا حصہ اور کچھ حصہ حافہ لسان کا، یعنی کچھ حصہ یہ جو سیدھا حصہ ہے اس کا بھی تھوڑا حصہ اوپر ثنایا علیا، پھر اس کے بعد رباعی، اور پھر اس کے بعد انیاب، اور اس کے بعد ضاحک، ان 5 دانتوں کے جرڑوں کے ساتھ زبان کا طرف لسان اور کچھ حصہ حافہ لسان لگ جائے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اور لام کا یہ جو حرف ہے یہ باریک ہے، اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ لام۔ اس کے بعد ہے نون۔ اب نون میں یہ جو 5واں دانتا ضاحک یہ نہیں ہوگا، نہ ضاحک ہوگا اور نہ حافہ لسان کا کچھ حصہ ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں صرف طرف لسان، یہ جو گول حصہ ہے زبان کا، یہ حصہ جب اوپر ثنایا علیا، رباعی اور ناب، ان 4 دانتوں کے جرڑوں کے ساتھ جب طرف لسان لگ جائے، اس سے نون ادا ہوتا ہے، نون۔ اور یہ بھی باریک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح را۔ اب را میں ناب نہیں ہوگا، یعنی اس میں اب صرف 3 دانت ہوں گے، ثنایا علیا اور رباعی۔ جب زبان کا طرف لسان ثنایا علیا اور رباعی ان 3 دانتوں کے جرڑوں کے ساتھ لگ جائے، اس سے را ادا ہوتا ہے، را۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک قسم کا تکرار پایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ اس میں ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں تکریر۔ اس تکریر صفت کی وجہ سے اس میں تکرار پایا جاتا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی تکرار اس میں پیدا کرنی ہے، لیکن زیادہ تکرار نہیں پیدا کرنا، جس طرح را نہیں، تھوڑی سی تکرار پیدا کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ را، را، یہ اب ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یعنی کچھ صورتوں میں اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب ہے تا، دال اور طا۔ اس کی مخرج میں صرف سامنے اوپر 2 دانت ہیں، کون سے ہیں؟ ثنایا علیا۔ جب زبان کی نوک سامنے اوپر جو 2 دانت ہے جس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اس کے جرڑوں کے ساتھ لگ جائے، اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور دانت نہیں ہے۔ تا اور دال یہ دونوں باریک حروف ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور طا یہ موٹا پڑھنا ہے۔ اس آخر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 حروف ہے اس کی ادائیگی ہم پھر سے کر لیں، ان کی مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو چلتے ہیں اور اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آخری ویڈیو ہوگی مخارج کے حوالے سے، اور اس میں ہم بقیہ حروف کی مخارج کو بھی پڑھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔